الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. سورہ عادیات مکی صورت ہے اور اس میں 11 آیات ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 قسمیں اٹھائی ہیں. والعادیات ضبحا، قسم ہے ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی. فالموریات قدحا، قسم ہے ٹاپ مار کر آگ جھاڑنے والے گھوڑوں کی. فالمغیرات صبحا، قسم ہے صبح کے وقت حملہ کر دینے والے گھوڑوں کی. فأثرن به نقعا، قسم ہے گرد و غبار اڑانے والے گھوڑوں کی. فوسطن به جمعا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جماعت میں گھس جاتے ہیں. یہ 5 قسمیں اٹھائیں اللہ تعالی نے. قسم بعض اوقات دوسرے کو یقین دلانے کے لیے اور اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. اور بعض اوقات قسم اٹھائی جاتی ہے کسی چیز کو دلیل اور گواہ کے طور پر پیش کرنے کے لیے. قسم بھی حقیقت میں ایک قسم کی گواہی ہے. جو شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو گویا کہ وہ یوں کہتا ہے کہ میں اللہ کو اپنے دعوے کی سچائی پر گواہ بنا کر پیش کرتا ہوں. اللہ گواہ ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. اسی لیے جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اسی لیے اللہ کے ماں سوا کی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ہر چیز کا علم، ظاہر اور باطن کا علم، پوشیدہ اور اعلانیہ کا علم، قول، فعل اور خیال کا علم، یہ صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہے. البتہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مخلوقات میں سے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے. تو بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جہاں اللہ نے قسمیں کھائی ہیں تو ان چیزوں کو گویا کہ اپنے دعوے پر گواہ بنا کر پیش کیا ہے. مثلا یہ 5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود،
بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ گویا گھوڑے کی وفاداری، گھوڑے کی جانثاری اور گھوڑے کی یہ صفات اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان بڑا ناشکرا ہے۔ انسان اور گھوڑے کے درمیان موازنہ کریں۔ گھوڑے کا مالک حقیقی مالک نہیں ہے، مجازی مالک ہے۔ حقیقی مالک تو ہر چیز کا اللہ ہے۔ وہ مجازی مالک ایسے ہے کہ اس نے گھوڑے کو پیدا نہیں کیا، گھوڑے کو گھاس دانا اور پانی دیتا ہے، لیکن گھوڑا اس کی وفاداری میں اپنی جان تک کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کی تعریف فرمائی ہے۔ مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ۔ اللہ نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے۔ اپنے مالک کا ایسا وفادار ہے، تھکاوٹ سے چور ہو جاتا ہے، بدن دکھنے لگتا ہے، سانس پھول جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہانپتا ہوا دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات اس کی سانس اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جان دے دے گا، لیکن پھر بھی دوڑتا چلا جاتا ہے۔ پتھریلی زمین پر ٹاپ مارتے ہوئے چلتے ہیں، آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں، لیکن خطرے سے بے پرواہ مالک کی خاطر چلا جاتا ہے۔ رات کا وقت آرام کا وقت ہوتا ہے، لیکن مالک اس کو کسی لشکر پر حملے کے لیے اکساتا ہے اور اپنے ساتھ لے جاتا ہے تو شب خون مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ راتوں کی نیند اور راحت کو بھی قربان کرتا ہے۔ گرد و غبار کا ایک طوفان اٹھتا ہے، آنکھوں میں نتنوں میں مٹی پڑتی ہے، لیکن اس میں بھی گھسا چلا جاتا ہے۔ ایسا لشکر جہاں تلواریں ٹکرا رہی ہیں اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور نیزوں سے جسموں کو چھیدا جا رہا ہے، انسان کٹ کٹ کر گر رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، انسان تک بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن گھوڑا وہاں بھی مالک کی خاطر تیروں کی بارش میں گھسا چلا جاتا ہے۔ ایک طرف تو گھوڑے کا حال ہے، دوسری طرف انسان کا حال۔ اس کا مالک جو ہے وہ حقیقی مالک ہے، اللہ مجازی مالک نہیں ہے انسان کا، اللہ حقیقی مالک ہے۔ خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، لیکن یہ اپنے مالک کا اتنا وفادار نہیں جتنا کہ ایک بے زبان جانور اپنے مالک کا وفادار ہے۔ تو گویا کہ گھوڑے کی یہ حالتیں بیان کرنے کے بعد جب یہ فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو یہ ایک موازنہ کر سکتا ہے ہر انسان کہ میں اللہ کا کتنا وفادار ہوں، اور ایک بے زبان جانور جسے ہم بے عقل بھی کہتے ہیں وہ اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے۔ جبکہ انسان پر اللہ پاک کے احسانات بے شمار، بے حد و حساب، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ پاک بجا طور پر صحیح فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو
تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ یہ جسم اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ زندگی اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں اللہ پاک کی نعمت ہیں، یہ کان جن سے ہم سنتے ہیں اللہ پاک کی نعمت ہیں، یہ زبان اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ سر میں سوچنے والا تدبیریں کرنے والا دماغ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ چھونے والا پکڑنے والا ہاتھ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ چلنے والے پاؤں اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ غذا کو ہضم کرنے والا اور تحلیل کرنے والا معدہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ جسم میں پھیلا ہوا رگوں کا ہزاروں میل لاکھوں میل لمبا جال یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ شکل و صورت جو اللہ نے ہمیں عطا کی اور قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ میں نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، یہ شکل و صورت اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ صحت اور تندرستی اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ بھوک جسے بظاہر ایک مصیبت سمجھا جاتا ہے یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کے لیے والدین بہت بڑی نعمت ہیں، والدین کے لیے اولاد بہت بڑی نعمت ہیں، یہ رشتے، یہ عزیز و اقارب، یہ بھائی بہن اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ میں اپنے طور پر یہ سوچ رہا تھا، ایک عورت ہے، عورت کی کتنی حیثیتیں ہیں۔ میں اپنے حوالے سے سوچ رہا تھا کہ مجھے اللہ پاک نے ماں عطا کی ہے، الحمدللہ والدہ حیات بھی ہیں، اللہ خدمت کی توفیق دیتے ہیں، تو والدہ کا سایہ اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے بیٹی بھی دی ہے، اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے مجھے بہنیں بھی دی ہیں، کتنی بڑی نعمت ہیں۔ الحمدللہ وفا شعار، خدمت گزار، محبت کرنے والی بیوی اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہیں۔ ایک عورت ہے لیکن اس کی کتنی حیثیتیں ہیں، اور ہر حیثیت کا لطف اور ہر حیثیت کی محبت کچھ اور ہے۔ ماں کی محبت کا بدل بیوی نہیں بن سکتی، بیوی کی محبت کا بدل بیٹی اور بہن نہیں بن سکتی، اور بیٹی اور بہن کی محبت کا بدل وہ بیوی نہیں بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے عورت دیکھے مرد کو کتنی حیثیتوں میں، اس کا شوہر ہے، شوہر کا وجود کتنی بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ وہ سوچے، اور اس کے بیٹے یہ کتنی بڑی نعمت ہیں، بھائی کتنی بڑی نعمت ہیں، والد کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض اوقات اللہ سے بڑا ڈر بھی لگتا ہے، لیکن انسان کر تو کچھ نہیں سکتا۔ اگر موت آ رہی ہو تو اس کو روک تو نہیں سکتا۔ کتنے لوگ ہیں دن کو گھر سے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی دہشت گرد اور کسی انسانیت کے دشمن کی گولی کا نشانہ بن گئے۔ وہی بیوی جو صبح تک سہاگن تھی آج شام کو بیوہ ہو گئی۔ تو کتنی بڑی نعمت ہیں یہ رشتے۔ اس وقت احساس ہوتا ہے جب ان رشتوں سے انسان محروم ہوتا ہے۔ یہ سر چھپانے کا مکان، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ رزق حلال، حرام کی بات نہیں کرتا، حرام نعمت نہیں ہے، چاہے اتنا بڑا حال اس سے بھر جائے، وہ نعمت نہیں ہے، وہ تو زحمت ہے، وہ تو مصیبت ہے، وہ تو آگ کے انگارے ہیں، جتنے چاہو جمع کر لو، اتنا بڑا حال نہیں، اس سے بڑے 10 گنا حال بھر لو، وہ تو آگ کے انگارے ہیں۔ ہاں رزق حلال، چاہے وہ سوکھی روٹی کے 2 ٹکڑے ہوں، وہ اللہ پاک کی نعمت ہیں۔
یہ نیلا آسمان اور آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اور چاند اللہ پاک کی نعمت ہیں. یہ رات کی سیاہ چادر اللہ پاک کی نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں تم یہ بتلاؤ اگر میں دن ہی دن بنا دیتا تو کون ہے جو رات بناتا جس میں تمہیں سکون ملتا؟ اگر میں دن ہی دن بنا دیتا رات نہ ہوتی، رات ہی رات بنا دیتا دن نہ ہوتا تو تم کیسے معاشی دوڑ دھوپ کرتے؟ تو یہ رات اور دن اللہ پاک کی نعمت، یہ پرسکون اور میٹھی نیند اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. نیند نہ آئے تو پھر پتہ چلے، اور جو نیند سے محروم ہے کہ پوچھو کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھو تو وہ کہیں گے مجھے کچھ نہیں چاہیے. ارے حکیم صاحب، ڈاکٹر صاحب، جو مانگو گے میں دوں گا، لیکن کوئی ایسی صورت بنا دو کہ مجھے پرسکون نیند آ جائے. پھر ایک ایک نعمت میں کئی نعمتیں جمع ہیں. اب میں نے عرض کیا کہ رزق حلال اللہ پاک کی نعمت اپنے گھر میں بیٹھ کر کھا رہا ہے. یہ دوسری نعمت اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ محبت کے ماحول میں بیٹھ کر کھا رہا ہے. یہ ایک اور نعمت بھوک کے ساتھ کھا رہا ہے. ایک اور نعمت لذت کے ساتھ کھا رہا ہے. ایک اور نعمت کھاتا ہے ہضم ہو جاتا ہے. ایک اور نعمت پھر جو چاہتا ہے وہ مل جاتا ہے. اللہ اکبر! ارے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے بندو. سوچو تو صحیح، کتنے لوگ ہیں جن کو پورے سال میں بھی وہ غذا نہیں ملتی جو وہ چاہتے ہیں، اور ہمیں ہر شام کو وہ غذا مل جاتی ہے جو ہم چاہتے ہیں. جو چاہتے ہیں، آج یہ کھانے کو دل چاہتا ہے، اللہ پاک وہی دے دیتے ہیں. اور ایسے لوگ بھی ہیں، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے ہی بزرگ کتنے ہی ایسے ہیں. اور مسلمان بھائی، مجاہد بھائی، ظالموں کی جیلوں میں پڑے ہوئے بھائی روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہے ہیں. یہ آزادی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے. آپ جہاں چاہتے ہیں جا سکتے ہیں. اللہ نے آزادی دی ہوئی ہے. اللہ پکڑتا نہیں سنیما کی طرف جا رہا ہے، اللہ پکڑتا نہیں. یہ شراب خانے کی طرف جا رہا ہے، اللہ پکڑتا نہیں ہے. اللہ کا حکم توڑنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ پکڑتا نہیں ہے. لیکن دعوت ضرور دیتے ہیں. اللہ دعوت ضرور دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ارے نہیں، ادھر نہ جا، وہاں ناکامی ہے، یہاں آ، یہاں کامیابی ہے. اللہ بلاتے ہیں، اللہ آنے کی توفیق دیتے ہیں. تو یہ چلنے کی آزادی، اٹھنے بیٹھنے کی آزادی، کھانے پینے کی آزادی کتنی بڑی نعمت ہے. یہ معاشی ذرائع، یہ دکان، یہ تجارت، یہ ملازمت، یہ فیکٹری، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی. اللہ نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا رکھا ہے. یہ مسجدیں، یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. یہ مدرسے، یہ مکاتب، جہاں صبح سے شام تک قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. ہمارے بچے وہاں قرآن پڑھ سکتے ہیں. یہ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اور شاید کہ اللہ پاک ہمیں انہی قرآن پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی برکت سے ہی روزی دے رہا ہو. اور یہ نعمتیں ان لوگوں سے پوچھئے جو ان نعمتوں سے محروم ہیں، بشرطے کہ دل میں ایمان ہو. ایمان ہو دل میں. ہاں ایمان نہیں تو پھر تو بدبخت یہی سوچے گا کہ میرے گھر کے قریب کلب بھی ہے، شراب خانہ بھی ہے، پارک بھی ہے، اور فلاں فلاں گندگی کی جگہ بھی ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن ایک شخص مغربی ملک میں رہتے ہیں، قریب میں کوئی مسجد نہیں، اور دل میں ایمان اللہ نے دیا ہے، ایمانی جذبہ دیا ہے،
اس سے پوچھے کہ مسجد کتنی بڑی نعمت ہے۔ دل چاہتا ہے 5 وقت اللہ کے گھر میں جا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سجدہ کروں، نماز پڑھوں، لیکن نہیں کر سکتا، مجبوریاں ایسی ہیں، میلوں دور مسجدیں ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ بچے قرآن پڑھیں لیکن نہیں پڑھا سکتا، قرب و جوار میں کوئی مدرسہ ہی نظر نہیں آتا۔ تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، یہ قرآن، اللہ اکبر، جس کی عظمت کی قسمیں اللہ نے اٹھائی ہیں، جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم، میں ستاروں کے گرنے کی قسم اٹھاتا ہوں، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم میں نے اٹھائی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے چھوٹی قسم نہیں اٹھائی، بڑی قسم اٹھائی ہے، اور یہ بڑی قسم اٹھا کر کہتا ہوں انہ لقرآن کریم، یہ بڑا عزت والا قرآن ہے، میں اللہ کہہ رہا ہوں، بڑا معزز کلام ہے، فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر وہی لوگ جو پاک صاف ستھرے ہوں، ناپاک لوگ نہیں چھو سکتے، اور ناپاک لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، ارے کیا تم اللہ کے کلام کو معمولی کلام سمجھتے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم نے اپنا حصہ بس یہی بنا لیا ہے کہ میرے کلام کو جھٹلاتے رہو۔ ایک وقت آئے گا جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے، سارا منظر نظر آ رہا ہوگا، جان نکالی جا رہی ہے، میں جا رہا ہوں، سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس وقت تمہیں یقین آئے گا، لیکن اس وقت کا یقین فائدہ نہیں دے گا۔ تو یہ قرآن اللہ پاک کی نعمت، یہ ایمان اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غلامی کی نسبت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت۔ ارے کتنی بڑی نعمت ہے، میں کہتا ہوں میں حضور کا ماننے والا ہوں، میں حضور کا روحانی بیٹا ہوں، میں حضور کا، اور حضور کون ہے؟ کائنات کے سردار، انبیاء کے سردار، میں ان کا امتی ہوں، ان کا روحانی بیٹا، ان کے ساتھ میری نسبت۔ تو یہ نسبت اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت، تو نعمتیں ہی نعمتیں، پورے جسم میں، دل اور دماغ میں، ظاہر اور باطن میں، گھر میں اور بازار میں اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو رہی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سوچئے کہ اگر یہ اللہ کی نعمتیں نہ ہوں تو پھر کیا ہو، اگر ہم ان نعمتوں سے محروم ہو جائیں تو پھر کیا ہو۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ دل ایٹومیٹک مشین کی طرح ایک دن میں 1,03,680 بار دھڑکتا ہے۔ اگر یہ دھڑکنے کم یا زیادہ ہو جائیں تو زندگی کا تار ٹوٹ جائے۔ یہ آنکھیں 1,10,00,000 رنگ دیکھ سکتی ہیں، اگر یہ آنکھیں نہ ہوں تو ہمارے لیے دنیا بے نور ہو جائے، دنیا کا حسن ہی ختم ہو جائے۔ یہ ناک 3,000 خوشبوئیں سونگھ سکتی ہے، اگر سونگنے کی حس ختم ہو جائے تو ہمارے لیے خوشبوؤں کا میدان اور پھول سب بیکار ہو جائیں۔ یہ کان ایک وقت میں 1,00,000 آوازیں سن سکتے ہیں، اگر ہم بہرے ہو جائیں تو ان آوازوں سے محروم ہو جائیں۔ کسی کے جسم کی ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے، گوشت کا لوتھڑا پڑا ہوا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، پیشاب پخانہ نہیں کر سکتا، ایک معمولی ہڈی ٹوٹ گئی اور مردوں کی طرح زندگی گزار رہے۔ اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دماغ نہ ہو
تو انسان اور حیوان دونوں برابر. یہ زبان نہ ہو تو نہ ذکر کر سکتے، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ عزیزوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ جو آپ محبت کے ساتھ کہتے ہیں اماں جان، زبان نہیں تو کیسے کہیں گے؟ محبت سے کہتے ہیں بیٹی، یہ زبان نہ ہو تو کیسے کہیں گے؟ کتنا لطف آتا ہے جب انسان ان رشتوں کا اظہار اپنی زبان سے کرتا ہے، بشرطے کہ اس کے دل میں ان رشتوں کی وقعت اور قدر ہو. کتنا لطف آتا ہے. اس سے محروم ہو گیا. اگر دعوت دینا چاہتا ہے، دین کی دعوت نہیں دے سکتا، تبلیغ نہیں کر سکتا، درس و تدریس نہیں کر سکتا، اللہ کا نام زبان سے نہیں لے سکتا، بھوک نہ ہو تو طرح طرح کے کھانے اس کے لیے بیکار بوسے کی طرح ہیں، نیند نہ آئے تو پاگل ہو جائے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو مصیبت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم راحت میں بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ راتوں کو بڑا طویل قیام کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے، رکوع کرتے، اللہ سے مانگتے، جہنم سے پناہ مانگتے، جنت کی درخواست کرتے، امت کے لیے مغفرت طلب کرتے، اپنے لیے مغفرت طلب کرتے. عرض کیا گیا اللہ کے نبی، آپ تو مغفور اور مرحوم ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، آپ کو اتنی عبادت اور اتنی مشقت کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ارے میں یہ عبادت جنت کے حصول کے لیے نہیں کرتا، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتا ہوں جس نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے. یہاں جو بات بتانا چاہتا تھا وہ توجہ سے سنیے گا. لفظ کیا آیا؟ شکور. افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکور کا معنی شکر کرنے والا، شاکر کا معنی بھی شکر کرنے والا. لیکن علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کے درمیان فرق کیا ہے. فرماتے ہیں کہ الشاکر من یشکر علی الرخاء والشکور من یشکر علی البلاء. شاکر اس کو کہتے ہیں عربی میں جو راحتوں پر، نعمتوں پر، خوشیوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکور اس کو کہتے ہیں جو مصیبت اور تکلیف میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ شکور کا لفظ، شاکر کا لفظ نہیں کہ میں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. وہ کھلائے تو بھی شکر ادا کروں گا، اور وہ بھوکا رکھے تو بھی شکر ادا کروں گا، وہ پلائے تو بھی شکر ادا کروں گا، اور پیاسا رکھے تو بھی شکر ادا کروں گا. ہر حال میں اللہ کا شکر. اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف اور مصیبت میں بھی اللہ کی نعمت کا کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں. ایک اللہ والے راستے سے گزر رہے تھے، کسی بدبخت نے ان کے اوپر کچرے کا ٹوکرا پھینک دیا. فرمانے لگے اللہ تیرا شکر ہے، میں تو جہنم کے انگاروں کا مستحق تھا، تو نے تو مٹی کے ٹوکرے کو پھینک کر میری مغفرت کر دی. اے اللہ تو نے اس کے بدلے میں مٹی کا ٹوکرا میرے اوپر ڈلوا دیا، اگر میرے اوپر جہنم کے انگارے گرائے جاتے میں تو اس کا مستحق تھا. ایک اللہ والے کے گھر میں چور اور ڈاکو آئے، سامان چوری کر کے لے گئے.
صبح لوگوں نے دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. پوچھا حضرت کس بات پر اللہ کا شکر؟ اللہ پاک نے ایمان کی دولت محفوظ رکھی ہے. ہم جانے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں لیکن جو باقی ہے اس کو نہیں دیکھتے. ارے ایک عضو میں تکلیف ہو گئی اور اتنا پریشان، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہاں تو 360 جوڑ ہیں. ایک ہمارے جاننے والے، ان کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، بڑی تکلیف، مجھے خود بڑا وہ افسوس ہو رہا ہے ان کو دیکھ کر. تو میں نے تعزیت کی کہ حضرت بڑا افسوس ہوا، کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی. ارے مولانا کیا بات کر رہے ہیں، میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. 360 جوڑوں میں سے ایک جوڑ ٹوٹا ہے، 359 تو سلامت ہے. میں اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں؟ تو ہم اگر کسی ایک نعمت سے محروم ہو جائے تو اس کا ہائے واویلا کرتے ہیں، لیکن جو باقی ہے اس کے بارے میں نہیں دیکھتے. تو اللہ کے نیک بندے مصیبت اور تکلیف میں بھی اللہ کی نعمت کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں اور حال حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا، لیکن مجھے اس واقعے میں بڑا لطف آتا ہے، اس لیے پھر سنا رہا ہوں. حضرت میاں محمد صدیق صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے بزرگوں میں سے ایک دیہاتی سیدھے سادے بزرگ تھے اور درد گردہ میں مبتلا تھے. اور اللہ نہ کرے اگر کسی کو درد گردہ کبھی ہوا ہو تو وہ جانتا ہے کہ اس میں انسان کا کیا حال ہوتا ہے. کسی پل چین نہیں آتا. گاؤں میں رہتے تھے، سادہ زمانہ، اپنے کچے کمرے میں ریت ڈلوا لیتے. گرمیوں کی دوپہر میں اس ٹھنڈی ریت پر تکلیف کی وجہ سے لوٹتے پوڑتے تھے. اور ایک شعر بنا رکھا تھا اپنے پاس سے ہی، فارسی اور ریاستی زبان کو ملا کر وہ پڑھتے رہتے تھے. اور وہ شعر یہ تھا: لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ. اس سجن اور دوست کی طرف سے لطف و کرم تو ہر وقت ہوتا ہے، اور تکلیف اور مصیبت کبھی کبھی ہوتی ہے. لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ایویں سجن واہ واہ تو اوویں سجن واہ واہ. وہ اللہ اس حالت میں رکھے تو بھی ہم کہیں گے واہ واہ، اور اس حالت میں رکھے تو بھی کہیں گے واہ واہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تکلیف اور پریشانی کا اظہار جائز نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. ایسا بھی نہ اکڑے اللہ کے سامنے کہ میں بیماری اور پریشانی سے بھی نہیں نکالتا اور تکلیف کا اظہار بھی نہیں کرتا. ارے ہو سکتا ہے اللہ چاہتا ہی یہ ہو کہ میرے بندے کی زبان سے نکلے، تو ہم کیوں آگے سے متکبر بن جائیں، اتنے سخت بن جائیں کہ میں اپنی زبان سے نہیں نکالوں گا. ہاں ہم بھی نکالیں گے، ہم روئیں گے بھی، ہم چیخیں گے بھی، چلائیں گے بھی، ہاتھ بھی پھیلائیں گے، لیکن اللہ کے سامنے پھیلائیں گے، دنیا کے سامنے آنسو نہیں بہائیں گے. تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ چاہتا ہو کہ میرے بندے کی زبان سے نکلے. کیوں اتنا سخت ہو گیا ہے، کبھی روتا ہی نہیں. جب اللہ رلانا چاہتا ہے تو ہم کیوں نہ روئیں. اللہ کے نبی تو اللہ سے رونا مانگتے تھے. اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے ایسی آنکھیں عطا فرما جو خوب رونے والی ہوں. حتالتین، اے اللہ ایسی آنکھیں عطا فرما جو خوب رونے والی. تسقیان القلب، جو دل کی کھیتی کو سیراب کریں، ایسی آنکھیں عطا فرما. تو اللہ کے خال خال مخصوص اور منتخب بندے ایسے ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں
اور تکلیف اور مصیبت میں بھی راحت کا، نعمت کا کوئی نہ کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں مجھ پر کوئی مصیبت اور پریشانی آتی ہے، میں اللہ سے مانگنا شروع کرتا ہوں، مانگنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ اب مصیبت آئی ہوئی ہے، پریشانی ہے، ظاہر ہے کہ اب تو مانگے گا اللہ کی طرف متوجہ ہو کر، مانگنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ تو کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ یہ مصیبت اور پریشانی کچھ دن اور رہ جائے تاکہ یہ مانگنے کا لطف تو کچھ دن اور باقی رہے، مگر نہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو تو اللہ سے مانگے ہی نہیں، یا مانگے تو بے توجہی سے مانگے، اور مانگے تو گڑ گڑانے کے بغیر مانگے۔ اور ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے مصیبت کے آنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، نعمت اور خوشی کے ملنے پر بھی خوشی کی وجہ سے اللہ کے سامنے آنسو نکل پڑے۔ اللہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، جتنا تو نے مجھے نواز دیا، جو تو نے مجھے عطا فرما دیا۔ تو اللہ کے مخصوص بندے تو ایسے ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کا حال وہ ہے جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں اور اس سورہ میں بیان فرمایا کہ حیوان سے بھی گئے گزرے، حیوان اپنے مالک کا زیادہ وفادار۔ اللہ چونکہ انسان کو ذلیل نہیں کرنا چاہتا، اللہ نے گھوڑے کی مثال دی ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو کتے کی مثال بھی ہمارے اوپر فٹ آتی ہے۔ کتا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے۔ یہ کتے جو لڑتے ہیں، لڑائی میں حصہ لیتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، کس کی خاطر؟ اپنے مالک کی خاطر۔ دشمن پر جبڑ پڑتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں، کس کی خاطر؟ اپنے مالک کی خاطر۔ مالک آرام سے سوتا ہے، رات بھر جاگتے ہیں جو نسلی کتے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے مالک کی خاطر۔ مجھے روٹی دیتا ہے، مجھے ٹھکانہ دیا ہوا ہے، وہ آرام سے سوئے، رات بھر میں پہرا دوں گا، میں جاگوں گا، اپنے مالک کی خاطر۔ بعض اوقات دیکھا کہ مالک ڈنڈے سے مار رہا ہے، جوتے سے مار رہا ہے، لیکن وہاں سے ہلتا نہیں ہے، چوں کر کے ادھر ہو جاتا ہے، پھر وہیں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ یہاں سے کھایا ہے، آج اگر ایک ڈنڈا لگ گیا تو کیا ہے، روز تو کھانے کو ملتا ہے، آج تھوڑی سی تکلیف مل گئی، پہنچ گئی، تو کیا اس دروازے کو چھوڑ کر چلے جاؤں؟ لیکن ہم میں سے کتنے ہیں ذرا تھوڑی سی تکلیف پہنچی، اللہ کو بھول گیا، اس کے دروازے کو ہی چھوڑ دیا۔ ایسے ایسے بد نصیب بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہانپنے والے، ہانپ کر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، ٹاپ مار کر چنگاریاں اڑانے والے گھوڑوں کی قسم، صبح کے وقت حملہ کرنے والے گھوڑوں کی قسم، گرد و غبار اڑانے والوں کی قسم، اور دشمن کے لشکر میں گھس جانے والوں کی قسم، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ہے اور بڑا ناشکرا ہے، کفران نعمت کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے، ایسے بہت کم جو واقعی شکر کرنے والے ہوں۔ یہ واقعی شکر کا لفظ میں نے کیوں استعمال کیا؟ دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ شکر ادا کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ دل کے اندر نعمت کا تصور ہو کہ واقعی مجھ پر بڑا احسان ہوا، دل کے اندر اس کی قدر ہو، دل میں سوچے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا طریقہ ہے شکر کا۔ دوسرے نمبر پر زبان سے بھی اس کا اظہار کرے۔ اللہ نے احسان کیا تو
اور بندے نے احسان کیا تو بھی کنجوسی نہ کرے، بلکہ کیا تعلیم دی ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے شکر ادا کرو، والدین کا احسان ہے تمہارے اوپر، شکر ادا کرو، استاد کا احسان ہے شکر ادا کرو، کسی نے تمہاری مدد کی ہے اس کا شکر ادا کرو۔ تو زبان سے شکر، اور تیسرا یہ کہ اعضاء سے عملی طور پر شکر ادا کرے۔ اللہ نے جسم دیا ہے، اس جسم سے دنیا بھی کماتا ہے، لیکن اس جسم کو اللہ کی عبادت میں بھی لگائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال سے مکان بنائے، گاڑی خریدے، بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرے، آرام اور راحت حاصل کرے، اچھے کھانے کھائے، اچھا لباس پہنے۔ اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن اس مال کو صرف انہی مقاصد میں استعمال نہ کرتا رہے، بلکہ اس مال کو دین کی اشاعت کے لیے، اللہ کے کلمے کی سر بلندی کے لیے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کی معاونت کے لیے، طلبہ، مجاہدین کے ساتھ تعاون کے لیے وہاں بھی خرچ کرے۔ یہ مال اس لیے نہیں صرف دیا کہ اس مال پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھ جائے، نہیں، اس مال کے اندر اللہ نے بہت سے حقوق رکھے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مال میں حق ہے، مانگنے والے کا بھی حق ہے اور نہ مانگنے والے کا بھی حق ہے۔ ایسے بھی ہیں جو مانگتے نہیں ہیں زبان سے، ان کو بھی تلاش کرے۔ اگر سارے لوگ مال پر خزانے کے سانپ بن کر بیٹھ جائے، یہ مسجدیں کہاں سے آباد ہوں گی؟ یہ مدارس کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ یہ دین کی اشاعت کیسے ہوگی؟ آج کفر کی اشاعت کے لیے کروڑوں اور اربوں ڈالر کا بجٹ وقف کیا جا رہا، کروڑوں اربوں ڈالر کا بجٹ وقف کیا جا رہا ہے عیسائیت کی تبلیغ کے لیے۔ کیا کیا کوششیں نہیں ہو رہی، ہسپتال بنائے جا رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے نہیں، عیسائیت کی تبلیغ کے لیے۔ سکول بنائے جا رہے ہیں، کالج بنائے جا رہے ہیں، لٹریچر تقسیم کیا جا رہا ہے، بے شمار ریڈیو اسٹیشن کھولے جا رہے ہیں، ٹی وی اسٹیشن کھولے جا رہے ہیں، انٹرنیٹ پر کوشش ہو رہی ہے۔ کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ عیسائیت کی تبلیغ کے لیے۔ تو کیا مسلمان پر یہ لازم نہیں کہ وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، سچے دین کے لیے، جس دین کی سچائی پر 1,00,000 نہیں 1 کروڑ قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، سچا دین ہے، رب کعبہ کی قسم سچا دین، وہ تو خرچ کر رہے ان کے لیے خسارہ، یہ خرچ کر رہے اس کے لیے فائدہ۔ تو یوں شکر ادا کرے اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کی دی ہوئی جان کو، اللہ کی دی ہوئی زبان کو، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کو، اللہ کے دیے ہوئے ہاتھوں کو، پیروں کو، جہاں اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے استعمال کرے، وہیں پر اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں، صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا ہماری ذمہ داری نہیں، دین کو دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جہاں تک ہم پہنچا سکتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، فرض ہے ہمارے اوپر۔ تو یوں شکر ادا کرے، یوں شکر ادا ہوگا۔ عملی طور پر شکر صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا، ہاں زبان سے بھی کہے، دل میں بھی قدر محسوس کرے، لیکن عملی طور پر بھی شکر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم کی تقریباً 50 آیات ہیں جن میں اللہ پاک نے شکر کا ذکر کیا ہے، اور احادیث تو بہت ساری۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہا واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا، اے آقا، ہم آپ کے قدموں کی خاک پر قربان جائیں۔ کیا سمجھانے کا انداز ہے، سمجھانے کا انداز دیکھیں۔ پھر فرمایا، دوبارہ فرمایا واللہ انی لأحبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے معاذ تجھے میں وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما اپنا ذکر کرنے کی، تیرا شکر ادا کرنے کی اور تیری عبادت اچھے طریقے سے کرنے کی مجھے توفیق اور مدد فرما۔ یہ دعا سکھائی کہ اللہ سے ہر نماز کے بعد مانگا کرو کہ اللہ مجھے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے دل میں یہ ہو کہ میں شکر ادا کر سکتا ہوں، میں تو قسم کھاتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میں ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہوں تو میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ نہیں، شکر ادا ہو سکتا۔ اور بات وہی ہے جو اللہ والوں نے کہی، سجدہ کرتا ہوں شکر ادا کرنے کے لیے، تو یہ سجدہ بھی تو ایک نعمت ہے، اس کے لیے ایک اور سجدہ کروں، یہ ایک اور نعمت، ایک اور سجدہ کروں، ایک اور نعمت، لاکھ سجدے کیے، لاکھ نعمتوں کا اضافہ ہو گیا، شکر کیسے ادا ہو سکے گا؟ تو احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھاتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے اور صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ کھا رہا ہے، پورا دن کھاتے گزر گیا، لیکن کھاتا تھا اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا تھا۔ فرمایا کہ روزے دار جیسا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر نصف ایمان ہے اور یقین پورا ایمان ہے۔ نصف ایمان ہے شکر، اور بعض حضرات نے کہا کہ آدھا ایمان شکر ہے اور آدھا ایمان صبر ہے۔ راحت ملے تو شکر، مصیبت آئے تو صبر، یوں ہی ایمان مکمل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا، وانہ علی ذلک لشہید، اللہ فرماتے ہیں اس ناشکرا ہونے پر خود انسان گواہ ہے۔ کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، انسان کا حال اس بات پر گواہ ہے کہ یہ ناشکرا ہے۔ اس کا حال بتا رہا ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے، اس کے دن، اس کی راتیں وہ بتا رہی ہیں کہ یہ ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ مال کی محبت میں بڑا سخت۔ سورہ فجر میں بھی فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، میراث کو کھا جاتے ہو سمیٹ سمیٹ کر، اور مال سے بڑی سخت محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت رکھتے ہو، ایسی محبت کہ حلال اور حرام کا امتیاز ہی اٹھا دیتے ہو، اللہ کے حقوق بھی بھول جاتے ہو، بندوں کے حقوق بھی بھول جاتے ہو، اور مال کو ذریعہ نہیں، مال کو مقصد بلکہ مال کو معبود بنا لیتے ہو۔ جیسے ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاک ہو جائے دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، یعنی دینار کو معبود بنانے والا اور درہم کو معبود بنانے والا، فرمایا کہ ہلاک ہو جائے۔ بس مال کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، مال نہیں جانا چاہیے، دین جاتا ہے تو جائے،
دنیا نہ جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت فرمائی، دو شعر پڑھے، فرمایا کہ ابنیا ان من الرجال بہیمتا فی صورت الرجل السمیع المبصر فاتن بکل رضیۃ فی مالہ وَإِذَا أُصِيبَ بِدِينِهِ لَمْ يَشْعُرِ۔ بیٹا دیکھو، انسانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بظاہر انسان نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں حیوان ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ساری چیزیں انسانوں والی ہیں لیکن حقیقت میں وہ حیوان ہیں۔ وہ مال کے نقصان کو اور دنیا کے نقصان کو تو نقصان سمجھتے ہیں، لیکن دین کا نقصان ہو جائے تو اس کو نقصان ہی نہیں سمجھتے۔ بیٹا تم ان میں سے نہ بن جانا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور انسان مال کی محبت کی وجہ سے بڑا حریص اور بخیل بن جاتا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا یہ نہیں جانتا جب نکالا جائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، اذا بعثر ما فی القبور، جب نکالا جائے گا ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک سب کو قبروں سے جب نکال دیا جائے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا، پوشیدہ کو سامنے لایا جائے گا۔ بہت سی چیزیں ہیں دلوں میں پوشیدہ، ان کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ احسان کر رہے ہیں، حالانکہ وہ استحصال کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم تو خدمت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی دھندا کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں، معاذ اللہ، اللہ پاک ہمیں ایسوں میں سے نہ بنائے۔ یتیموں کے نام پر، مسجد کی تعمیر کے نام پر، ہسپتال کے نام پر، سماجی کام کے نام پر چندہ کر کے کھا جانے والے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ہمدرد ظاہر کرتے ہیں لیکن اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن جو کچھ دلوں میں ہے سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا۔ قیامت حقائق کے کھل جانے کا دن ہے، وہاں حقیقتاً پتہ چلے گا کہ یہ ظالم ہے یا عادل، یہ متقی اور پرہیزگار ہے یا فاسق و فاجر۔ وہاں حقیقت کھلے گی، وہاں اندر کو باہر کر دیا جائے گا۔ بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے چہروں پر نقاب پڑے ہوں گے، وہ نقاب اتار دیے جائیں گے۔ آج دنیا میں نقاب نہیں اترتے۔ ہو سکتا ہے ہم کسی کے سامنے دوستی اور محبت ظاہر کریں جبکہ ہمارا دل دشمنی اور نفرت سے بھرا ہوا ہو۔ آج کا دور تو ویسی منافقت کا دور ہے، بہت کم لوگ ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان دھوکے بازوں میں سے اور فراڈیوں میں سے نہ بنائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن بہرحال ہے، ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ دلوں میں ہے اس کو نکال دیا جائے گا، ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا پروردگار ان کے بارے میں اس دن خوب خبر رکھنے والا ہوگا۔ خبر تو اللہ آج بھی رکھتا ہے، اللہ ہمیں آج بھی جانتا ہے۔ ہم دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں جو فرمایا کہ اس دن، قیامت کے دن، عدل والے دن خبر رکھنے والا ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن اللہ ان کو ان کے اعمال کی جزا دے گا۔
بدلہ دے گا۔ اور دوسرا مطلب بعض حضرات نے یہ بیان کیا کہ اس دن منکروں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اللہ کو سب کچھ کی خبر تھی۔ آج تو بعض اوقات یقین نہیں آتا، لیکن اس دن جب سب راز کھول دیے جائیں گے، خلوتیں جلوتیں بنا دی جائیں گی، رات کی تاریکی میں کیے ہوئے اعمال سامنے لائے جائیں گے، تو اس دن انسان کو بھی یقین آ جائے گا کہ ہاں واقعی رب خبیر بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے۔ لیکن وہ تو حلم سے کام لے رہا تھا، بردباری سے کام لے رہا تھا، مہلت دیتا رہا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اس دن کی فکر نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے یہ دوست جو درس کا انتظام کرتے ہیں، آپ حضرات سے میں یعنی تکلفاً نہیں بلکہ حقیقتاً اور دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ واقعتاً دل سے یہ درخواست کروں گا کہ ان حضرات کے لیے آپ دل سے دعائیں کیا کریں، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ بہت اخلاص کے ساتھ ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ پاک یہی اخلاص زندگی کی آخری سانس تک ان کے دلوں میں باقی رکھے۔ ماشاءاللہ اب یہ درس انٹرنیٹ پر بھی آنا شروع ہو گیا 15 تاریخ سے، اور ویسے آپ جانتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں، اور میں نے خود ابھی تک نہیں سنا نہ دیکھا کہ بھی کیسے آ رہا ہے۔ بہرحال ان کا کہنا یہ ہے کہ ویسے ہماری سائٹ میں آنے والے اور اس کو ہٹ کرنے والے تقریباً 19-20 ہزار افراد ہیں، لیکن پوری دنیا میں جن لوگوں نے باقاعدہ سنا ہے وہ تقریباً 1250 افراد ہیں۔ ان 5 دنوں کے اندر 1250 افراد الحمدللہ پوری دنیا میں انہوں نے اس درس کو سنا ہے، جبکہ ابھی 5 دن صرف اس کو ہوئے ہیں وہاں نشر ہوتے ہوئے، اور الحمدللہ تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور بہت حوصلہ افزا تعداد ہے۔ یعنی ایسے نہیں سنا کہ 5 منٹ سن کر چلے گئے ہوں، کیونکہ اس میں پورا ریکارڈ بھی ان کے سامنے آ رہا ہے۔ تقریباً 250 گھنٹے 250 گھنٹے الحمدللہ انٹرنیٹ پر یہ درس سنا گیا۔ تو اللہ ان کی زندگی میں برکت دے۔ ان حضرات کی الحمدللہ آرزو یہ رہتی ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو متوجہ کیا جائے، یہاں کے درس میں بھی زیادہ سے زیادہ ساتھی شریک ہوں، اور دنیا بھر میں بھی زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو مطلع کیا جائے تاکہ وہ اس سے مستفید ہوں۔ تو آپ حضرات بھی اس درد میں شریک ہو جائیں، اس درد کو اپنے اندر پیدا فرما لیں۔ الحمدللہ کبھی ہمارا یہ گمانڈ اور دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ہی دین کی خدمت کر رہے ہیں، الحمدللہ دین کی خدمت مختلف شعبوں میں ہو رہی ہے۔ مجاہدین، تبلیغی جماعت والے، مدارس والے، اہل تصوف، اور سیاست میں جو دیندار لوگ ہیں، ہر ایک اپنی اپنی جگہ پر دین کا کام کر رہا ہے جس کے اندر اخلاص ہے، اور الحمدللہ مجھے ان میں سے کسی سے بھی کوئی مخالفت اور کوئی چڑ اور کوئی ناراضگی نہیں ہے، بس ہر ایک سے محبت کرتا ہوں جو بھی نیک کام کر رہا ہے۔ اس طرح قرآن کا درس بھی میں کوئی اکیلا نہیں دے رہا، ہزاروں علماء درس دے رہے ہیں، اللہ پاک سب کے درس کو قبول فرمائے۔ بہرحال یہ جو درس کے لیے محنت ہو رہی ہے تو اس جگہ پر تو آپ بھی اس درد میں شریک ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کو اور مردوں کو بھی، خواتین کو بھی، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی شرکت کی دعوت بھی دیا کریں، اور اسی طریقے سے دنیا بھر میں جو پھیلے ہوئے آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو اس انٹرنیٹ کا پتہ جو ہے وہ بتائیں، اور یوں ہی باہر اسٹال پر یہ کتابچہ انہوں نے چھپوایا ہے، تو وہ کتابچہ ہینڈ بل جو ہے وہ موجود ہے، جو حضرات پسند فرمائیں تو کچھ نہ کچھ ہینڈ بل اپنے ساتھ لیتے جائیں، اپنی اپنی مسجد میں، اپنے اپنے حلقہ احباب میں اس کو تقسیم کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی محنت کرنے کی اور قرآن کی اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے الہ العالمین، اے ارحم الراحمین، یا ستار، یا غفار، یا غفور، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ تیری نعمتیں ہمارے اوپر بے شمار ہیں،